کہہ دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی مالک و مشکل کشا، کوئی حاجت روا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی بندگی کے لائق نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی بیٹے بیٹیاں دینے والا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی مشکلات حل کرنے والا نہیں، اور اللہ کے علاوہ کوئی خیر عطا کرنے والا نہیں۔ لا الہ الا اللہ تفلحو۔ لوگو اس کے اوپر جو انسان دنیا سے موت اس کی آ جائے گی، قیامت کے دن وہ فلاح پا جائے گا۔ تملک العرب والعجم، لا الہ الا اللہ کے اوپر رہنے والوں کا دوسرا انعام ہے اللہ دنیا کے اندر بھی ان کو بادشاہ عطا کرے گا۔ یہ مکہ کے اندر بات، وہ جو میں نے سنی تھی نا، وہ بات، وہ جو بندہ بچڑا لے کے آیا تھا اس وقت، یہ وہی لا الہ الا اللہ کہنے والے، یہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ میں نے کوئی غور نہیں کیا، میں ایک دن رات کا وقت تھا تو اللہ کے گھر میں یہ اکثر لوگ جو تھے نا رات کے وقت، وہاں کھلی جگہ تھی، وہاں آ جایا کرتے تھے، گرمی کا موسم۔ کہتے ہیں میں یہ حدیث جو ہے یہ مسند امام احمد بن حنبل کے اندر یہ حدیث ہے۔ لوگو اللہ کا کرم ہے ہم پہ اور آپ سب کے اوپر کہ نہ میں گپ سناتا ہوں نہ آپ گپ سنتے ہیں، میں بھی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سناتا ہوں، آپ بھی وہ سنتے ہیں، خوش قسمت لوگ ہیں آپ۔ حدیث کی کتاب مسند امام احمد بن حنبل کے اندر یہ واقعہ ہے، حضرت عمر ایک رات کو، رات کا پچھلا پہر تھا، یہ اللہ کے گھر بیت اللہ میں گئے۔ بیت اللہ میں جب یہ گئے تو وہاں انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی ہے، وہ کھڑا ہے اور وہ قرات کر رہا ہے، قرآن مجید پڑھ رہا ہے، نماز کے اندر محمد رسول اللہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اونچی آواز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونچی آواز میں پڑھا کرتے تھے قرآن مجید۔ میں صدقے جاؤں ان لوگوں پہ جن کو زندگی کے اندر محمد الرسول اللہ کی آواز سننا نصیب ہوئی اور ماننا نصیب ہوا۔ خوش قسمت وہ لوگ ہیں، خوش قسمت وہ کان ہیں جنہوں نے کائنات کے امام کی آواز سنی ہے۔ یہ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں نبی علیہ السلام، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے اللہ کے نبی، یہ وہاں کھڑے تھے اور ہاتھ باندھے ہیں اور یہ باندھ کے کچھ قرآن کچھ پڑھ رہے ہیں۔ میں قریب ہوا تو مجھے ایسے لگا کمال کی باتیں یہ تو کر رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت پڑھ رہے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحاقہ، یہ سورۃ الحاقہ جو ہے نا 29ویں پارے میں نبی علیہ السلام یہ پڑھ رہے تھے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے، اور سب پڑھ رہے تھے اور حضرت عمر فاروق ساری ایسے سن رہے تھے کہ کمال کا کلام ہے، اور یہ کلام بڑا جوڑ جوڑ کے بنایا گیا ہے، جس طرح قافیہ اور ردیف بناتے ہیں نا آپس میں جوڑ کے شعروں کی طرح۔ کہنے لگے مجھے ایسے لگا کہ یہ کوئی شعروں کی طرح یہ کوئی کلام ہے۔ تو نبی علیہ السلام اس وقت اسی صورت کی الحاقہ کی یہ آیت پڑھ رہے تھے، فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون۔ ابھی حضرت عمر سوچ رہے تھے، کہنے لگے کہ کوئی شعروں کی طرح یہ ہے، اور نبی علیہ السلام یہ آیتیں پڑھ رہے تھے۔ میں قسم کھاتا ہوں ان کی جو دیکھا، جو لوگ جس کو تم دیکھتے ہو جو نظر نہیں آتا، ان کی قسم کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ وما هو بقول شاعر، یہ شاعر کا کلام نہیں۔ حضرت عمر یہ سوچ رہے تھے یہ شاعری ہے، اور نبی علیہ السلام اس وقت یہ آیت پڑھ وما هو بقول شاعر، یہ شاعر کا کلام نہیں، قلیلا ما تؤمنون۔ لیکن پھر بھی لوگ باتوں کو مانتے نہیں، اللہ کی بات۔ جب یہ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے یہ سنا نا نبی علیہ السلام کے منہ سے کہ میں سوچ رہا تھا یہ شاعر ہے اور وہ آگے سے پڑھ رہے ہیں، کہنے لگے مجھے تو یہ کوئی نجومی لگتا ہے کہ ابھی میں سوچ رہا ہوں اور اس نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے یہ شاعر نہیں۔ نبی علیہ السلام نے آگے اگلی آیت پڑھ دی وما هو بقول کاہن، یہ قرآن مجید کسی نجومی کا کلام بھی نہیں۔ قلیلا ما تذکرون تنزیل من رب العالمین، یہ تنزیل من رب العالمین ہے،
पूरी आयतें जो थी, फला उक़सिमु बिमा तुबसिरून वमा ला तुबसिरून इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम वमा हुवा बिक़ौलि शाइर कलीलन मा तुमिनून वला बिक़ौलि काहिन कलीलन मा तज़क्करून तंज़ीलुम मिन रब्बिल आलमीन। हज़रत उमर कहते हैं मैंने सोचा कि ये कोई नजूमी भी नहीं, कहते हैं मैं ज़हनी तौर पे तैयार हो गया कि ये जो बात कहते हैं ना गल कोई ठीक ही गल है, लेकिन मैंने इतनी तवज्जो नहीं की क्योंकि हज़रत उमर फ़ारूक जो थे ना ये ज़िंदगी में कहा करते थे, यारों दोस्तों में नहीं बैठते थे, ऐसे महफिली बंदे नहीं थे, और यार ऊँट बकरियाँ होनी चाहिए, ऊँट बकरियां अपनी होनी चाहिए, जंगल के अंदर किसी जगह चश्मे के पास इंसान रहता हो, जब दिल करे एक बकरी पकड़े टा के उसका गोश्त खाए और ऊँट के जो खाल है उसका खैमा बनाए, जिंदगी गुजारे आराम से। इस किस्म के वो नौजवान थे, दुनिया से लापरवाह किस्म के। किसी ने हजरत उमर फारूक से उस वक़्त पूछा जब ये अमीरुल मोमिनीन थे, उमर अब तुम्हारी क्या ख्वाहिश है? पहले तो तुम्हारी ये ख्वाहिश थी ना, और बकरियां ऊँट हो, किसी चश्मे के किनारे हो, गोश्त खाए, दूध पिए बकरियों का, और कहने लगे उमर की ख्वाहिश जो अब बदल गई है, उमर की अब ये ख्वाहिश है इस कायनात में ज़मीन का एक ज़र्रा भी बाकी नहीं होना चाहिए, हर जगह ही ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहने वाला होना चाहिए। मेरी ये ख्वाहिश है कि हर जगह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाले होने चाहिए। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, ये तारीख़ की किताबों का वाक़या है, ये मुख्तलिफ़ तारीख़ की किताबों के अंदर है कि एक दिन मक्का के लोगों ने कहा कि ये ज़रा उमर को बुला के लाओ ना, हमारी महफ़िलों में काम ही आता है, तगड़ा नौजवान है। बुला के लाए तो आपस में कहने लगे यार मक्के के अंदर ये लड़ाई पे झगड़ा पड़ा हुआ है कि ये अल्लाह के अलावा कोई मालिक व मुश्किल कुशा कोई नहीं, ये बुत जो हैं ये मालिक नहीं, अल्लाह के अलावा कोई मालिक और खालिक नहीं, कोई बेटे बेटियां नहीं दे सकता, ये सारे का सारा झगड़ा नौज़ बिल्लाह। इन्ना मुहम्मदन शत्तता अमरना, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आके सारे मक्के को ना वखरा वखरा कर दिया है, ये लड़ाइयाँ डाल दी हैं, नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। इस तरह करो कि किसी तरीके से ना कोई बंदा उठे जाके ना नौज़ बिल्लाह इनको ख़त्म ही कर दे, झगड़ा ख़त्म हो जाए। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पहली दफ़ा ही बैठे थे मजलिस में, कहने लगे ये कौन सी बात है, पढ़े आ जो, चलो मैं ये काम करके आता हूँ, मक्के के अंदर सुकून होना चाहिए। पता ही नहीं था, कभी ख्याल ही नहीं किया था, ला इलाहा इल्लल्लाह सुना ही नहीं था कभी। कभी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से 6 साल नबूवत के गुजर गए, कभी सलाम अलैकुम भी नहीं हुई थी, नबी अलैहिस्सलाम से कभी बात ही नहीं हुई थी मज़हब और दीन के बारे में, कि बस कहने लगे परे आ जो मक्के में लड़ाई है मैं ही ख़त्म करके आता हूँ। ये हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तलवार निकाली, इनके सामने कोई ठहरता नहीं था आदमी, ये तलवार लेके नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दारे अरकम में उस वक़्त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दारे अरकम में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठा करते थे। इन्होंने तलवार पकड़ी, ये उस वक़्त उस तरफ ये जाना शुरू हो गया। रस्ते में इनका एक दोस्त था हज़रत नईम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये मिले, कहने लगे उमर क्या बात है, बड़े गुस्से में तलवार निकाली और म्यान से बाहर है। कहने लगे बस मैं एक काम करने जा रहा हूँ, मक्के में क्या लड़ाई, एक बंदे ने सारे लोगों को ये, उन्हें क्या बात सुनो, और तुम उनसे क्या लड़ने जा रहे हो, जाओ तेरी सकी बहन छोटी जो फातिमा है, तेरी वो फातिमा बहन भी मुसलमान हुई है और उसका खामद भी मुसलमान हो गया है, जाओ जाके उससे बात करो पहले। कहने लगे हमारे घर में ये काम शुरू हो गया, मैं अभी जाता हूँ। ये उनके घर की तरफ जब गए तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक सहाबी थे हज़रत खब्बाब, इनका हज़रत उमर के बहनोई के साथ बड़ा ना दोस्ताना भाईचारा था। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर जो कुरान मजीद उतरता, जो ये नबी अलैहिस्सलाम के पास ही होते थे, यहाँ से लेके फिर उनके घर जाके उनको सुनाया करते थे, आज ये आयत उतरी है, ये आयत उतरी, और वो पढ़ रहे थे। ये जो मैंने आपके सामने सूरह तौहा जो है ना, ये हज़रत खब्बाब जो थे ना, ये इनके पास सूरज ये तौहा इनके पास थी उस वक़्त, थोड़े थे वर्के थे, सारा कुरान तो अभी उतरा ही नहीं था, अभी तो 6 साल हुए थे, अभी तो कुरान को 17 साल और उतरना था।
چھوٹا سا بھی قرآن کے چند ورقے تھے. یہ سورت طٰہٰ جو جس کی آیتیں پڑھی ہیں یہ اس وقت اتری ہوئی تھی. یہ باہر سے دروازہ بڑے زور سے کھٹکا. اندر سے حضرت عمر کی رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن جو تھی نا فاطمہ کہنے لگے کون اتنے زور, نے کہا دروازہ کھولو. پتہ چل گیا عمر. وہ فٹافٹ جو تھے نا حضرت خباب نے وہ ورقے پکڑے, وہ چھپ گئے, اور یہ بہن سامنے آرام سے آ کے دروازہ کھولا. دروازہ کھولتے ہی آ کے نا سامنے بہنوئی تھا, بہنوئی کو پکڑا, بڑے تگڑے حضرت عمر, پکڑ کے چک کے زمین کے اوپر مارا, تلوار سیدھی کی ہے نا ابھی, بہن آگے آ گئی. کہنے لگی عمر میری بات تو سن لو, میں نہیں چاہتی میں بیوہ ہو کے مروں, مارنا ہے تو پہلے مجھے مار لو. دنیا میں جو اچھی بیویاں ہوتی ہیں یہ ان کی عادت ہے. یہ کہنے لگی میں بیوہ نہیں ہونا چاہتی, مارنا ہے تو مجھے پہلے مار لو, میری بات تو سن لو. اے عمر کیا پتہ ہے جو ہم کا, مجھے پتہ چلا تم بے دین ہو گئے ہو. فرمانے لگے, کہنے لگی یہ میں میری بات تو سن لو, اور کیا پتہ ہے جو ہم نے جو مانا ہے وہی ٹھیک کیوں نہ ہو. حضرت عمر فاروق نے تھپڑ مارا, تھپڑ سے بہن کا جو تھا نا یہ سامنے والا یہ تھپڑ سے یہ پھٹ گیا جو تھا سامنے. بڑے تگڑے ہاتھ تھے, جوان تھے, موٹے ہاتھ پارے. بہن کا سارا چہرہ جو تھا نا خونو خون ہو گیا, سامنے کھڑی رہی. عمر مار لو, مارنا ہے, لیکن یہ ہے کہ میں بیوہ ہو کے مرنا نہیں چاہتی. عمر پہلے ہماری بات تو سن لو, ہم تمہیں کیا کہنا چاہتے ہیں. حضرت عمر نے دیکھا یہ فاطمہ تو میرے سامنے بولتی نہیں تھی ہے. میں تو جب گھر کے اندر داخل ہویا کرتا تھا فاطمہ دروازے کے پیچھے چھپ جایا کرتی تھی. یہ بہادری کیسے آ گئی فاطمہ کے اندر؟ کون سا کلام سننا ہے جس سے آج فاطمہ سامنے کھڑی ہو گئی ہے؟ حضرت عمر فاروق کو خود ہی شرم آ گئی کہ میں نے اپنی بہن کو ایسے مارا, اور یہ وہ فاطمہ لاڈلی پیاری جو ہے خونوں خون میں نے کر دیا ہے, میں نے اپنے ہاتھوں سے یہ کیا ہے. کہنے لگے اچھا فاطمہ کیا بات, کیا تمہارے پاس, کیا تم دین کون سا قبول کیا ہے؟ کہنے لگی ابھی ہم آپ کو وہ جو آواز آ رہی تھی باہر میں جب آیا تھا تم پڑھ رہے تھے وہ کیا ہے, لاؤ وہ ورقے. فاطمہ کہنے لگی تم مسلمان نہیں ہو, تم ان کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. مسلمان ہو تو پھر انسان اس کو ہاتھ لگا سکتا ہے. اور وہ جو قرآن مجید کی آیتیں یہی جو سورۃ طٰہٰ کی تھیں, حضرت عمر آرام سے کہنے فاطمہ سناؤ ہے کیا ہے. یہ آیتیں حضرت عمر فاروق کے سامنے پڑھی گئیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى له ما فی السماوات والارض وما بینہما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. یہ 8 آیتیں پڑھی عمر کہیں بس بہن بس. سارے مکے کا سب سے جوان آدمی جو گردن لینے آیا تھا تلوار کا ننگی لے کے, آج اپنی گردن اسلام کے آگے 8 آیتوں کے سامنے کٹ گئی اپنی گردن. جو کہ یہ تو اللہ کا کلام ہے, یہ تو بندے کا کلام ہی نہیں. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى. اے لوگو یہ جو قرآن مجید تمہارے لیے اللہ نے آسمان سے اتارا ہے, یہ اس لیے نہیں اتارا کہ تمہیں تنگی تکلیف پریشانی کے لیے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو زمین و آسمان کا مالک اور خالق ہے, رحمان ہے, عرش والا ہے, اس نے اتارا ہے. جو زمین آسمان جس کا ہے اے لوگو وہ اللہ تمہاری خیر چاہتا ہے. وہ چاہتا یہ ہے اللہ الہ الا لا الہ الا ہو. وہ یہ چاہتا ہے کہ تم مان لو لوگو اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق مالک و مشکل کشا کوئی معبود اللہ کے علاوہ نہیں ہے. اور اللہ یہ چاہتا ہے تم سے, اور کیا چاہتا ہے؟ لہ الاسماء الحسنی. یہ آیتیں حضرت عمر کہنے لگے بہن فاطمہ تم جو کہہ رہی تھی ٹھیک کہہ رہی تھی, عمر مسلمان ہونے کو تیار ہے.
کہنے لگی چلو پھر میرے ساتھ محمد رسول اللہ کے پاس، تلوار یعنی تلوار کو چھوڑو۔ فاطمہ نے دونوں ہاتھ جو تھے حضرت عمر کے باندھ دیے۔ حضرت عمر تو پہلے ہی گردن تو پہلے ہی وہ دے چکے تھے محمد رسول اللہ کے دین کے لیے کہ فاطمہ نے جلدی ہاتھ دونوں باندھ دیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ میرا بھائی تگڑا جوان ہے، غصے میں کو وہاں کو لڑائی۔ دونوں ہاتھ میں یہ فاطمہ اپنے ساتھ ہو کے محمد الرسول اللہ کے پاس لے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں حضرت حمزہ تھے اور صحابی تھے۔ حضرت عمر کا نام سن کے سب جو تھے یکدم بڑے کہ کیا عمر کیسے آ گیا۔ حضرت حمزہ کہنے لگے آنے دو، کوئی بات نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ہو کے دروازہ کھول کے آگے ہو کے عمر کو پکڑا، عمر کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تم حق کے آگے جھک جاؤ اور مان لو لا الہ الا اللہ؟ یا رسول اللہ میں کلمہ ہی پڑھنے آیا ہوں، میں کلمہ ہی پڑھنے آیا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس زمین کے اوپر، یہ جو روئے زمین کے اوپر سب سے پہلا نعرہ دین اسلام کا، اور دین اسلام کا نعرہ صرف ایک ہے، اللہ اکبر، ایک ہی نعرہ ہے دین اسلام کا۔ یہ سب سے پہلے نعرہ اس وقت کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عمر نے کلمہ فرمایا اللہ اکبر، اللہ تو بڑا ہے، تیری حکمرانی چلتی ہے، جو تو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اور سب صحابہ نے بھی اللہ اکبر، یہ اللہ اکبر کی آواز جو تھی یہ مکہ کے اندر کعبہ تک گئی، اور اس کے بعد پہاڑیوں کے اندر یہ آواز گونجنا شروع ہو گئی، کبھی اس سے ٹکراتی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، کہ عمر جیسا انسان اللہ کے آگے اللہ کے کلام کی 8 آیتیں نہیں سہ سکا، اللہ کی طاقتوں اور قوتوں اور بڑائیوں اور کبریائیوں اور اس کی عظمتوں کا تو کہنا ہی کیا ہے، اس کے کلام کی 8 آیتیں نہیں سہ سکا۔ اللہ تو واقعی بڑا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، تو ہی بڑا ہے۔ حضرت یہ پہلا نعرہ تھا دین اسلام، اور ساری زندگی کسی بھی صحابی نے اگر کبھی نعرہ لگایا ایک ہی نعرہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، ایک ہی نعرہ محمد الرسول۔ یہ نعرہ ہے جو نعرہ حضرت محمد رسول اللہ نے، تمام صحابہ کا بھی نعرہ جو ہے یہی نعرہ ہے، فاروق اعظم کا فاروقی نعرہ بھی اللہ اکبر، حضرت ابوبکر صدیق کا نعرہ صدیقیہ بھی اللہ اکبر ہے، اور حضرت عثمان غنی کا نعرہ جو ہے نعرہ عثمانی اللہ اکبر ہے، اور حضرت حیدر کرار کا نعرہ حیدری بھی اللہ اکبر ہے۔ آج بھی جب یہ دنیا میں کہا جائے کہ نعرہ حیدری، حیدر کا نعرہ کیا ہے؟ وہ ہے اللہ اکبر۔ فاروق کا نعرہ فاروقی اللہ اکبر، عثمان کا نعرہ عثمانی اللہ اکبر، یہ تمام صحابہ کا نعرہ جو ہے اللہ اکبر ہی ہے۔ یہ نعرہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت مسلمان ہو گئے، ان کا ایک یار تھا، انہوں نے اپنے یار کو بتایا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ وہ یار بڑا، کئی ہوتے ہیں بڑے گلاں کے گلا دڑی، سارے محلے میں گھومتے ہیں، خبریں سنتے ہیں، سناتے ہیں ادھر کی ادھر۔ اس نے سارے مکے میں جا کے بتا دیا، اوے عمر بلکہ وہ کہنے اوے عمر بے دین ہو گیا، جب بے دین ہو گیا نعوذ باللہ۔